ہمارا عقیدہ بلکہ اس بات پر اجماع بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اپنے سر کی آنکھوں سے قادر مطلق رب لم یزل کا دیدار بھی فرمایا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منانی طور پر، روحانی طور پر، یعنی نیند کے عالم میں صرف ایک بار نہیں بلکہ عمدۃ القاری شرح بخاری لکھنے والے امام شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نیند کی حالت میں یعنی خواب میں بھی 34 مرتبہ اپنا دیدار عطا فرمایا۔ کتنی مرتبہ؟ 34 مرتبہ اپنا دیدار عطا فرمایا۔ ان 34 مرتبہ جو دیدار عطا فرمایا اس میں سے میں صرف ایک واقعہ، ایک حدیث آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھ رہا اور میں کیونکہ وقت نہیں ہے کوشش کروں گا آسان ترجمے کے ساتھ، زیادہ تشریح میں نہیں جا سکتا۔ امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت توجہ کی اور ان حالات کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک معروف روایت ہے جو جامع ترمذی کے اندر موجود ہے اور امام ترمذی نے اسے نقل کیا، روایت کیا، اور اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے خود امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی اسی حدیث کے بارے میں پوچھا کہ مجھے ذرا بتائیں یہ جو حدیث میں نے روایت کی یا درج کی ہے اس کا درجہ کیا ہے؟ یہ زیادہ ضعیف تو نہیں، کمزور تو نہیں ہے؟ تو امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ حدیث جو تم نے روایت کی، بیان کی ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو انہوں نے تصدیق کی۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ صبح کی اذانیں ہو چکی تھیں اور صحابہ کرام نے سنت مسجد نبوی کے اندر حاضر ہو کر ادا کر لی تھی۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اپنے گھروں کے اندر نماز تہجد ادا کرتے، جو ہی اذان ہوتی پھر چل پڑتے، مسجد نبوی شریف میں پہنچتے، اذان کے بعد وہاں جا کر باقاعدہ طور پر سنت ادا کرتے ہیں۔ لیکن کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جن کے گھر بالکل قریب ہوتے، وہ اپنے گھر سے زیادہ مسجد نبوی کو ترجیح دیتے اور نماز تہجد بھی مسجد نبوی میں جا کر پڑھا کرتے تھے۔ اب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صبح کی اذانیں ہو چکی تھی اور صحابہ کرام جملہ جنہوں نے تہجد کی نماز اپنے گھروں میں ادا کی تھی یا مسجد میں ادا کی تھی، وہ مسجد نبوی میں حاضر ہو کر وہ سنت ادا کر چکے تھے۔ اب سارے کے سارے صحابہ نماز با جماعت کی انتظار میں تھے، لیکن چونکہ نماز با جماعت خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں حضور کے مقتدی بن کر اور حضور کے غلام بن کر حضور کے پیچھے آ کر وہ نماز ادا کرنے کا شرف اور سعادت حاصل کرتے، لہذا وہ انتظار کر رہے تھے کہ سرکار دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لائیں گے اور کب نماز با جماعت پڑھائیں گے اور ہم کب ان کے پیچھے نماز میں ان کی ابتدا کریں گے۔ انتظار کر رہے ہیں لیکن ابھی تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف نہیں پہنچ سکے۔ اب وہ دیر ہو رہی ہے، تاخیر ہو رہی ہے، انتظار کی گھڑیاں ہیں اور دلوں کی دھڑکنیں ان کی تیز ہو چکی ہیں۔ تمام صحابہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر سبب کیا ہے کہ اس وقت تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لے جا سکے۔ سنت ادا کرنے کے بعد ان کے رخ، ان کے منہ قبلہ شریف کی بجائے سب کے سب رخ اور سارے صحابہ کے رخ وہ قبلہ کی بجائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارکہ کی جانب ہو چکے تھے۔ تک تک کر
نگاہیں جما کر کہ اسی عالم میں اعتبس عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں حضور کی حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں, اگر آپ تک یہ آواز پہنچ رہی ہے اور آپ توجہ کر رہے ہیں تو سبحان اللہ اونچی آواز سے کہہ رہے. اور میرا خیال ہے کہ کچھ آپ خود ساتھ دیں, آگے اگر جگہ پائے تو یہ بہتر ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئے, پیچھے والے لوگوں کے لیے آسانی بھی ہو جائے اور خود میرے لیے بھی آسانی ہو جائے تاکہ میری آواز آپ تک پہنچ سکے. ماشاءاللہ. اعتبس عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدات فی صلاۃ الصبح حتی کدنا نتراء قرن الشمس. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹ ہو گئی, تاخیر ہو گئی, دیر ہو گئی, حضور پہنچ نہ سکے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سب انتظار میں بیٹھے تھے کہ کب حضور تشریف لائے گیا, اور پھر سبب کیا ہے حضور کے دیر سے آنے کا. تو پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے دلوں کی دھڑکنیں تو تیز ہو چکی تھی, انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. حتیٰ کتنا نتراء قرن الشمس, اور وقت یہ تھا کہ لگتا تھا کہ سورج طلوع ہونے والا ہے, سورج کی کرنیں ظاہر ہونے والی. پھر ہم پریشان بھی ہو گئے کہ ہم سورج جب طلوع ہو جائے گا تو ہم سب کی نماز قضا ہو جائے گی. سورج کی کرنیں ظاہر ہونے والی تھی, وہ آثار میں نمودار ہو رہے تھے. پتہ چل رہا تھا کہ اب ہماری نماز قضا نہ ہو جائے. لیکن اتنی انتظار کے باوجود اور اتنی دیر کے باوجود تمام صحابہ میں سے کسی کو نہ تو مصلی امامت پر جانے کی ضرورت ہو رہی تھی اور نہ ہی اکیلے اپنی نماز خود انفرادی طور پر پڑھنے کی انہیں ضرورت ہو رہی تھی. وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ سورج کی کرنیں ظاہر ہونے والی ہے, لیکن ادب اور احترام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا تھا کہ حضور کے بغیر وہ نماز ادا نہیں کر رہے تھے, ادھر عقل یہ مجبور کر رہی تھی کہ صحابہ یہ سورج طلوع ہو جائے گا, نمازیں قضا ہو جائے گی. مگر ان کا صحابہ کا عشق یہ کہہ رہا تھا کہ نمازیں قضا ہو تو ادا ہو, نگاہیں قضا ہو تو کب ادا ہو. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اسی اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی تشریف لے آئے, صحیح جلدی تشریف لائے اور مصلی امامت کو اپنے قدموں سے سرفرازی بخش دی. اور جب سرفرازی بخش دی مصلی امامت کو, فسجدہ تکبیر کہی گئی, یعنی اقامت کہہ دی گئی. فسجدہ کے الفاظ فلما صلی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. وقت جب وقت اپنی صلاۃ کی تو وقت بہت کم تھا اور سورج طلوع ہونے والا تھا, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو لمبا نہیں کیا, لمبی قرات یا لمبی رکعتیں یا لمبے رکوع اور سجود نہیں کیے, مختصر قرات اور چھوٹی رکعتیں ادا کرنے کے بعد نماز میں بند کر. فلما سلم, پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا, ثم اقبل الینا, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ حضور نے جو ہی سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد حضور نے اپنا رخ انور ہماری جانب کر لیا, اور ہماری جانب رخ کر لیا تو اسے پتہ یہ بھی چلا, مسئلہ معلوم ہوا کہ امام صاحب نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اگر اپنا چہرہ اپنے مقتدیوں کی طرف کر لے تو یہ خلاف سنت نہیں بلکہ عین سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور اپنے غلامیوں مقتدیوں یعنی صحابہ کرام کی طرف کر لیا, اور اپنا رخ انور کرنے کے بعد خود ہی ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں, میں جانتا ہوں کہ اس وقت تمہارے دلوں کی کیفیت کیا ہے, لیکن تم مجھ سے نہ پوچھو, سوال نہ کرو, تمہارا سوال کرنے سے بھی پہلے میں اب خود تمہارے دلوں کی کیفیتوں کو جانتا ہوں, لہذا میں جواب خود دیتا ہوں اور وجہ بتاتا ہوں, سبب تمہارے سامنے رکھتا ہوں کہ آج میں دیر سے کیوں آگا نماز کے لیے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے غلاموں بات یہ ہے کہ انی قمت من اللیل,
فصلیت ما قدر لی، 6 منٹ باقی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پورے وقت میں بس ختم کر دو. میں صرف ترجمہ عرض کر رہا ہوں، اس کی تشریح میں زیادہ نہیں جا رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی قمت من اللیل، کہ رات کو ہر کوئی تو سو جاتا ہے، لیکن میں اپنی امت کی یاد کے لیے اور اپنے رب کی محبت میں رات کو سوتا نہیں، میں تو جاگتا ہی رہتا ہوں. اور جب جاگتا ہوں تو قیام اللیل ادا کرتا ہوں، یعنی رات کی نماز ادا کرتا ہوں. دنیا سو جاتی ہے لیکن امت کی یاد میں جاگتا رہتا ہوں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ سیدہ فاطمہ زہرا، ان کا ذکر بھی ہو جائے گا. سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی شان یہ ہے کہ جس طرح اب تو لمبی لمبی راتیں تھوڑی مختصر ہوتی جا رہی ہے، دن بڑے ہوتے جا رہے ہیں، سردیوں کی طویل ترین لمبی راتیں ہوتی، اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی، پوری کی پوری لمبی اور طویل ترین رات ختم ہو جاتی، مگر سیدہ فاطمہ کا ایک ہی سجدہ ختم نہ ہوتا. اور جب صبح کے آثار نمودار ہوتے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتی پروردگار عالم، یہ کیسی رات بنی ہے کہ تیری رات ختم ہو گئی ہے، میری ایک رکعت بھی ختم نہیں ہوئی. یہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی عبادت کا مقام ہے، امام الانبیاء کی عبادت کا مقام کیا ہوگا. ارشاد فرماتے ہیں انی قمت من اللیل، میں رات کو جاگتا رہا اور نماز ادا کرتا رہا. فصلیت ما قدر لی، نماز ادا کرتا رہا جتنا میری مقدر میں تھا، جتنی میرے اندر طاقت تھی، جتنا میرے نصیب میں تھا. فنعشت فی صلاتی، اسی نماز کی حالت میں جب میں سجدہ کے اندر گیا تو سجدہ میں مجھے اونگ آ گئی، نیند آ گئی، نیند آ گئی، اونگ سی آ گئی. تو جب فاستسقلت، تو جب نیند آئی تو پھر میں نے ایک عجیب حسین و جمیل منظر دیکھا. اسی نیند کے عالم میں، اسی خواب کے عالم میں، اسی اونگ کے عالم میں وہ حسین و جمیل منظر کون سا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فنعشت فی صلاتی فاستسقلت فاذا انا بربی فی احسن صورت، جب نیند آئی تو حالت خواب میں اللہ رب العزت نے تمام تر حجابات اٹھا کر، پردے ہٹا کر اللہ رب العزت نے اپنا دیدار فرحت آثار اور حسین و جمیل صورت سے مجھے زیارت عطا فرما دیا اور اپنے دیدار عطا فرما دیا. اب اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حالت میں پوچھا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا یہ تو بتاؤ کہ فیما یختصم الملأ الاعلی، کہ یہ مالا اعلی یعنی عرش کے یہ مقرب ترین اور برگزیدہ فرشتے آپس کے اندر یہ جھگڑ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کر دیا پروردگار عالم لا ادری، میں اب خود اپنی ذاتی طاقت اور کمال سے میں تو نہیں جانتا، مجھے تو جو علم عطا کرتا ہے تو تیرے علم کی عطا کی سبب سے ہی جو کچھ میں جانتا ہوں سو وہ میں جانتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فوضع یدعو بین کتفی، اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، جس کا اثر پرتاؤ اور جلوہ یہ ظاہر ہوا کہ اس کی ٹھنڈک مجھے میرے اپنے سینے کے اندر محسوس ہوئی. فوجدت برد اناملہ فی صدری، وہ ٹھنڈک مجھے میرے سینے کے اندر محسوس ہوئی. ایک اثر تو یہ تھا اور پھر دوسرا اثر یہ تھا فتجلی لی کل شیء فعرفت، اب اللہ رب العزت نے کائنات کا گوشہ گوشہ، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ میرے سامنے اللہ رب العزت نے روشن کر دیا. کہ جب ہر شے روشن ہو گئی اور ہر شے کا علم مجھے اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا، اب پھر دوسری بار پھر پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہر شے تیرے سامنے آ چکی، ہر شے روشن ہو چکی، اب تو بتائیں فیما یختصم الملأ الاعلی، کہ یہ مالا اعلی یعنی اللہ کے فرشتے آپس کے اندر کیوں جھگڑ رہے ہیں، معاملہ کیا ہے، بحث کس بات کی آپس کے اندر کر رہے ہیں.
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फिर मैंने बता दिया परवरदिगार आलम असल मामला ये है कि अब देखे कि अब जब सारी कायनात रोशन हो गई तो अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्श पर बैठकर अर्श की खबर दे, फर्श पर बैठे हैं मगर बता रहे हैं कि वो फरिश्ते आंखों के अंदर कौन से बात कर रहे हैं, फरिश्ते को देख भी रहे हैं और फरिश्ते की गुफ्तगू को सुन भी रहे हैं और अपने गुलामों को बता रहे हैं। समझ आ रही है नहीं आ रही? बस आखिरी जुमला पे मिनट भी एक बात नहीं, इसी पे मैं बात को खत्म करता हूं। दो बातें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। मेरे सहाबा मेरे रब ने जब पूछा किस बारे में झगड़ रहे हैं तो मैंने फिर अर्ज किया परवरदिगार आलम फिल कफारात व दराजात, कफारात में और दराजात में। मैं ये कफारात और दराजात ये तीन अमल हैं। कफारात यानी वो अमाल जिनके करने से इंसान के गुनाह मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ये कि इस्लाही बात है कि आखिरत के लिए और अपनी हश्र की तैयारियों के सिलसिले में बहुत जरूरी है। कफारात क्या है? जिनसे गुनाह मिटते हैं, धोए जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और दराजात क्या है कि जिनसे इंसान के दर्जे बुलंद होते हैं। तो हुजूर फरमाते हैं मेरे गुलामों मैंने अर्ज कर दिया परवरदिगार आलम कफारात ये है। समझ आ रही है ना? ये तीन है, दराजात पे भी जाता है। मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं। इसबागुल वुदू इंदल करीहात व नक़्लुल अक़दाम इलल जमाआत। सबसे पहला अमल ये है कि जब इंसान उन हालात में कि जब वुज़ू करना बायस तकलीफ होता है और मुशक्कत होती है, अज़ियत समझता है कि इन हालात में सर्दी में यकबस का मौसम में वुज़ू करूं तो कैसे करूं, तो जुर्रत नहीं हो पाती, तो जुर्रत करने का वो जुर्रत नहीं होती तो वुज़ू नहीं करता फिर। लेकिन इन हालात में नापसंदीदगी के आलम में भी मुशक्कत बर्दाश्त करते हुए, तकलीफ बर्दाश्त करते हुए कोई शख्स अगर वुज़ू का इत्मीनान करता है तो जिस कदर आज़ाए वुज़ू को वो धोता चला जाता है उसके जिंदगी के गुनाह मिटते चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। नक़्लुल अक़दाम इलल जमाआत, अपने घरों को छोड़कर, दुकानों को छोड़कर, कारोबार को छोड़कर, मसरूफियात को छोड़कर जब कदम बढ़ाकर किसी जामा मस्जिद में या अपने घर की मोहल्ले की मस्जिद में नमाज बाजमात के इत्मीनान के लिए जाता है तो हर कदम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के उनके गुनाहों को मिटा देता है, खत्म कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको तौफीक अमल अता फरमाए। वल जुलूसु फिल मसाजिद बाद सलावात। और तीसरा अमल ये भी है कि एक नमाज अदा कर ली, एक नमाज अदा करने के बाद अब दूसरी नमाज अदा करने के लिए उसी मस्जिद में या अपने ही घर के अंदर मुसल्ले पर अगर बैठे हैं, कोई शरई उज़्र न हो, कोई दूसरी मसरूफियत न हो और फुर्सत के अगर नमाज तो उसी मुसल्ले पर बैठे रहे दूसरी नमाज के इंतजार में या पहली ही नमाज के इंतजार में जाकर अगर आप बैठ जाए तो जितनी देर आप इंतजार में बैठेंगे अगर एक लफ्ज भी अपनी जुबान से अदा न करें लेकिन सिर्फ इंतजार में खामोशी के साथ भी बैठे हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हर सांस के बदले आपके गुनाहों को मिटा देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। देखा जाए तो बात अकीदे की भी हो गई है, अज़मत मुस्तफा की भी हो गई है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज की भी, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर को होने वाले उस दीदार की भी और कुछ आमाल सालिहा आमाल हसना की भी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये हदीस का 1/3 हिस्सा भी मैं नहीं पढ़ सका, उससे भी कम हिस्सा मैंने आपके सामने पढ़ा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की हम सबको तौफीक नसीब फरमाए और जो कुछ मैंने आज किया पढ़ा जब मुझसे पहले पढ़ा जा चुका अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको बढ़िया मस्जिद के हिसाब सबब का सबब बनाए, उनकी बख्शिश का, उनकी मग़फ़िरत का, उनकी दराजात की बुलंदी का और उनकी आखिरत को सफर के आसान होने के असबाब अल्लाह रब्बुल इज्जत में फरमाए।